نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، لیکن میں سب سے پہلے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ تمام حاضرین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ ساتھیوں ہر روز آپ لوگ کئی ایسی دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے طریقے کے مطابق نکاحیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے نکاحیں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانے کھا کر مبارکبادی دے کر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تکمیل کرتے ہوئے جو موقع اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت جو آپ کو ملی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے یہ اداکاری، یہ ایکٹنگ نہیں کی جو کہ آج کے 99% دلہے والے کرتے ہیں۔ کیا آج کس کو نہیں معلوم؟ لڑکی والوں سے جہیز لینا، پلنگ فرنیچر وصول کرنا، لڑکی والوں کے باپ کے خرچے پر لڑکے والے اپنے 200 300 400 500 مہمانوں کو لے جا کر معیاری شادی کھانا بک کروا کر 10 قسم کے کھانے لے کر آنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ کس کو نہیں معلوم؟ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن آپ کسی بھی بندے کو جا کر پوچھئے جس نے ایسی دعوتیں کی ہے، یار آپ کو معلوم ہے یہ تو غلط ہے، نبی کا طریقہ نہیں تھا، آپ کو نہیں معلوم؟ کیا جواب دیتے؟ بچی والے نہیں مانے ماما، بچی والے نہیں سنے، وہ بچی والوں کے گھر کی پہلی شادی تھی کہتے، ان کے گھر کی آخری شادی تھی کہتے۔ یہ ناٹکاں سنتے نہیں سنتے آپ لوگ؟ قدم پر یہی ناٹکاں ہیں۔ آج لا علم کوئی بھی نہیں ہے، سب کو علم ہے، لیکن بچی والوں کے بہانے بچے والے اپنے سارے ارمان نکال لیتے، ورنہ سمجھدار کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ آج دنیا میں کئی ایسے لڑکے بھی ہیں، کیا بولتے؟ جب تک کہ صاحب کو دبلی لڑکی نہیں ملتی، گوری لڑکی نہیں ملتی، لمبی لڑکی نہیں ملتی، انہوں رشتہ نہیں کرتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ 1 سال نہیں 2 سال انتظار کرتے، 10 گھر نہیں 20 گھر تلاش کر کے آتے۔ ریزن کیا تھا؟ ان کے کرائیٹیریا کی لڑکی نہیں ملی تو 2 سال انتظار کرے، ان کے کرائیٹیریا کی لڑکی نہیں ملی تو 20 گھر ریجیکٹ کر کے آگئے۔ سوال یہ ہے، پسند کی لڑکی نہیں ملی رشتہ کینسل کرے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہی، لیکن یہ کبھی سنا آپ نے لڑکی والے سنت پر نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے میں نے رشتہ کینسل کر دیا؟ سنے، لڑکی موٹی تھی رشتہ کینسل ہوا، سنے، وہ لوگ کھانا دینا چاہ رہے تھے اور ہم کھانا لینا نہیں چاہ رہے تھے، اس وجہ سے رشتہ کینسل ہوا۔ سنے، لڑکی سونلی تھی، پسند نہیں آئی گھر والوں کو، اس لیے رشتہ کینسل کر دیا۔ یہ تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے۔ سوال یہ ہے، لڑکی والے خوشی کے نام پر بھی کچھ جہیز سامان دینا چاہ رہے تھے، میں لینا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے رشتہ کینسل کر دیا۔ سنے، آج تک نہیں سنتے؟ تو پتا کیا چلا؟ پسند کی لڑکی نہیں ملی رشتے کینسل کرے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ نبی کے طریقے پہ نکاح کرنا نہیں چاہ رہے تھے اس لیے میں نے رشتہ کینسل کرا۔ آج تک نہیں سنے؟ نہیں سنتے، سنے تو 1-2 کہیں نہ کہیں، بس 1-2۔ تو اس سے پتا کیا چل رہا ہے؟ ارے بھائی، لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے، لیکن بس بے عزتی سے بچنے کے لیے لڑکی کے کندھے پہ ڈال دیتا پورا، بچی والے نہیں مانے، بچی والوں کے گھر کے ارمان تھے۔ تو اسی لیے اس طرح کے اداکاریوں کو چھوڑ کر، اس طرح کے ایکٹنگ کو چھوڑ کر واقعی مرد مجاہد بن کے، جس طرح نماز نبی کے طریقے کے اوپر، رفع دین نبی کے طریقے کے اوپر، داڑھی کی سائز نبی کے طریقے کے اوپر، اسی طرح نکاح بھی نبی کے طریقے کے اوپر، اس مثال کو جس لڑکے نے آپ کے سامنے قائم کر کے دکھا دیا، کیا قابل مبارکباد نہیں ہے؟ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، اس خوف میں پڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کچھ فیصد آج لڑکے ہیں جو چاہتے کہ شادی سنت پر کرنا ہے،
کچھ فیصد ایسے بھی لڑکے ہیں جو چاہتے کہ ان کی شادی میں کوئی کھانا، کوئی پلنگ فرنیچر نہ ہو، بالخصوص کوئی رسومات نہ ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے لڑکے کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کیا ہے، لڑکی والے نہیں مانتے. لڑکی کی مائیں، لڑکی کی نانیاں، لڑکی کی دادیاں، گھر کے جو خواتین ہیں نا، وہ تو ہرگز ہی نہیں چاہتی کہ گھر کی شادی سنت پر ہو. یہی تو وجہ ہے کہ بات جب نکاح کی آتی، بات جب شادیوں کی آتی نا، جب تک کہ گھر کی عورتیں فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہماری گھر کی شادی سنت پر کرنا ہے، مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کیا ہے، وہ شادی سنت پر نہیں ہوتی. یہ پیغام یہاں سے لے کر چلے جاؤ آپ. مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی گھر کی میڈم اگر تیار نہیں ہے تو پھر وہ شادیاں سنت پر نہیں ہوتے. چاہے مرد لاکھ دیندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی تقوی والا کیوں نہ ہو، میڈم اگر تیار نہیں ہے تو. ورنہ کیا ہے، ایک صاحب ایسی بہت جذبات میں آگے بیان سن لیے، گھر کو جا کے بیگم کو بول دیے، بیگم سنو میں آج فیصلہ کر دیا، اپنے بچے کی شادی پوری سنت پر کرنا ہے، نہ بچی والوں کے پاس پلنگ فرنیچر لینا ہے، نہ شادی کا کھانا لینا ہے، مسجد میں یا گھر پہ نکاح کر کے بچی کو لا لیں گے. کیا ہوتا معلوم، بیگم گھور کے دیکھتے ان کو، پھر بولتے ہمارے باپ سے جب وصول کر رہے تھے نا تب آپ کو یاد نہیں آئی یہ حدیث، میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کر رہے تھے تب یاد نہیں آئی یہ حدیث. جاؤ جی جاؤ، بچے کے ارمان نکالنا ہے، شادی میں آ کے دین کی باتیں کر رہے، نہیں دیکھ رہے گھروں کی کہانیاں. یہی تو وجہ ہے کہ مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کیا ہے، آج شادیاں سنتوں پر نہیں ہو رہی. دیکھ لو آپ، بسا اوقات مرد دیندار بھی ہوتا، داڑھی والا ہوتا، متقی ہوتا، مسجد کا صدر بھی ہوتا، امام بھی ہوتا، عالم بھی ہوتا، داعی بھی ہوتا، لیکن میڈم سارے رسومات کر کے بیٹھ جاتے. دوسری مثال دیکھ لو آپ، کئی جگہ آپ سنتے نا، یہ شادیوں میں جتنے رسومات ہوتے، شادی کی شروعات سے لے کر ولیمے تک نہیں، پورے 5 جمعگیاں ختم کر دینے تک جتنے رسومات ہوتے، بسا اوقات دیندار گھرانے بھی ہوتے ہیں، پوری زندگی سنتوں پر گزارنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن میڈم پورے سنتاں کر کے رکھ دیتے. آج تک کبھی آپ نے سنا اپنی زندگی میں ایسا کہ ایک علاقے میں سارے عورتوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے گھر پہ کوئی رسم نہیں ہوگی شادی کے نام پر، سارے عورتوں نے، سارے خاندان والوں نے فیصلہ کر لیا، تو پھر سارے مرد جمع ہو گئے، سندل کی رسم کھیل رہے تھے، سارے مرد جمع ہو گئے سانچا کھیل رہے تھے، سارے مرد جمع ہو گئے جمعگی کر رہے تھے. سنے کب؟ مرد کر رہا تھا، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں. تو پتا کیا چلا، یہ سارے کے سارے رسومات کرنے والے کون ہیں بھائی؟ میڈم ہیں، گھر کی عورت ہے. حالانکہ شوہر دیندار ہے، شوہر تقوی پرہیزگار ہے، لیکن میڈم کیا ہے، سارے رسومات کر کے رکھ دیتے. تو ایسے موقع پر قدم پر یہی گانا کہ نہیں بات تو بالکل صحیح ہے، خاندان والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، گھر کے سامنے لوگ جمع ہوئے، کھانا بھی نہیں کھلایا، اے دیکھو بچی کو ایسے اٹھا کے بھیج دیا، کچھ تو بھی گڑبڑ تھا ہوگا. تو پتہ کیا چل رہا ہے، آج جو لڑکا سادگی سے نکاح کر رہا ہے، جو لڑکا سنت پر نکاح کر رہا ہے، یا تو لڑکے کے اوپر فتوے لگ رہے، شاید میڈیکلی کچھ پرابلم ہوگا، کچھ گڑبڑ ہوگا لڑکے کے اندر، یا نہیں کچھ تو بھی دونوں کے بیچ میں کچھ چکر تھا ہوگا، اس لیے لوگوں کو جمع نہیں کرے، تھوڑے سے لوگوں کے مسجد میں نکاح کر کے بھیج دیے. جو لڑکا سادگی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، جو لڑکا نبی کی سنت کو فالو کرتا ہے، تو وہاں طعنے، فتوے بازیاں. اور جو نبی کی سنتوں کے جنازے نکال کر سماج کے مطابق شادیاں کرتے، وہاں واہوائی. تو ان تمام ڈر سے دور آ کر لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کیا کہے گا اس کی پرواہ کرتے ہوئے جن لڑکی والوں نے آپ کے سامنے مثال قائم کی ہے، کیا قابل مبارکباد نہیں ہے؟ ساتھیوں، صرف 3-4 نکات میں میری بات کو ختم کر دوں گا. کاش کہ یہ پیغام اگر یہاں سے لے کر آپ چلے جاتے تو حیدرآباد کی کم از کم تقدیر بدل سکتے آپ. کیونکہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جاتے، کسی بھی اسٹیٹ کو جاتے بیان کرنے کے لیے شادی کے ٹاپک پر، لوگ کیا بولتے معلوم؟ حیدرآباد سے چاہے صاحب یہ لعنت آپ کی، چونکہ شیروانی کو دیکھ کے لوگ سمجھتے میں حیدرآباد کا ہوں، تو پھر میرے کو کیا بولتے؟ اب کہ حیدرآباد سے چاہیے یہ لعنت. تو پتہ کیا چل رہا ہے، ایسا لگتا بعض وقت شرک کے لیے ایک وقت مشرکین مکہ جیسا مشہور تھے شرک کے لیے، اس طرح شادیوں کے لیے آج حیدرآباد مشہور ہو گیا. شادیوں کے لیے حیدرآباد کی شادیاں. تو اسی لیے آج کے بعد اگر یہ فیصلہ کر کے نکلیں گے 3-4 نکات کی شکل میں. سب سے پہلا نکتہ کیا ہے، سارے کے سارے لوگ اس بات کو تو سمجھ رہے ہیں شادیوں میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے،
नाच गाना नहीं होना चाहिए, डीजे नहीं होना चाहिए, इसी तरह खवातीन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। ये चीजें तो लोग समझ रहे हैं, बिलखुसूस जहेज को भी लोग समझ रहे हैं। इसीलिए बचपन से जहेज का सबक तो सुनते आ रहे हैं आप, जहेज नहीं लेना चाहिए, जहेज की लानत, ये सब चीजें सुन रही। दिलचस्पी की बात क्या है, इन तमाम से सबसे बड़ा जो फितना है, इन तमाम में सबसे जो बड़ा फितना है, सबसे बड़ा जो नुकसानदा है माशी तौर पर, फिनेंशियली अगर आप देख लिए तो सबसे बड़ा जो लॉस कम्युनिटी को करने वाला क्या है, वो है शादी के खाने। इसको कोई समझना नहीं चाह रहा है। आप किसी भी आदमी को देख लो, शादी सुन्नत पर करें हम लोग, पूछो शादी का खाना था क्या भैया, तो हाँ खाना तो था। कितने लोगों का, क्या 10-15 लोगों का घर पे खाना खा के आए? नहीं, 500 मिनिमम 40,000 एबो का फंक्शन हॉल, 5 किस्म के खाने तो लाजमी है। देख रहे नहीं देख रहे आप? अरे बाबा इस चीज को क्यों समझना नहीं चाह रहे? असल खर्चा तो खानों के ऊपर चले जा रहे हैं ना। अगर मान लो कि किसी ने जहेज भी वसूल कर लिया, जहेज भी, आप पूरा सामान का कैलकुलेशन कर लो, अगर रॉयल फर्नीचर भी दे दिया किसी ने, 2 लाख से बढ़ के नहीं होता है जहेज का जो सामान होता है ना, 2 लाख से बढ़ के नहीं होता है। लेकिन शादी के खाने का एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे, एक्सपेंसेस तो 5 लाख से कम की तो दावत ही नहीं होती। 50,000 का फंक्शन हॉल लेंगे तो नाक कट जाती ना, तो मिनिमम 2 लाख का शादी खाना लेना पड़ता है। इसीलिए कई लोगों को आप सुनते भी कि सिर्फ जहेज के ऊपर बयान कर रहे हैं, सिर्फ जहेज बंद करने की बात कर रहे हैं, खाने के ऊपर कोई आवाज उठाना नहीं चाह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बाज जगह आवाज भी उठाया जा रहा है, तो क्या आवाज उठाया जा रहा है? देखो भाई, एक खाना एक मीठा, सुने नहीं सुने? एक खाना एक मीठा। अरे अकल से क्यों गौर नहीं करते? जिस नबी ने अपनी शादियों में, अपने असहाब की शादियों के जरिए से इस खाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा, तो फिर आप एक खाना एक मीठे का कॉन्सेप्ट लाके किसके ऊपर एहसान कर रहे? चलो एहसान कर दिए, मान ले थोड़ी देर के भी लिए, आप दूसरे खर्चे देख लो, वही एक खाना एक मीठे की तकमील के लिए दीगर खर्चे नहीं है क्या? मिसाल के तौर पर देख लो, आप शादी की शुरुआत करते हैं आप वेडिंग कार्ड से, वेडिंग कार्ड का खर्चा तो है ना, जबकि फोन कॉल के ऊपर भी दावत दी जा सकती, आप प्रिफर करते वेडिंग कार्ड देना है। 2-3 रुपए का कार्ड आज भी मौजूद है, 20 रुपए से कम का तो कार्ड होता ही नहीं, ये एक खर्चा है। दूसरा खर्चा याद रखो, आप वो एक खाना एक मीठे के ऊपर जो खाने की दावत भी कर रहे हैं शादी के नाम पर, तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? फंक्शन हॉल की तो जरूरत है, जिन लोगों को आप जमा कर रहे हैं घर में तो जगह नहीं है, फंक्शन हॉल तो लेना ही पड़ता आपको। घर के बाजू में माइनॉरिटी का फंक्शन हॉल है, 10-20 हजार में आ जाता, आप लेते, नाक कट जाती ना। कम से कम 50-60 हजार का फंक्शन हॉल लेना ही लेना है। नंबर 3, इतने बड़े फंक्शन हॉल में आप चले जा रहे हैं, घर में 4-5 रिश्तेदार आ गए, लुंगी बनीन पे नहीं रहते आप, 4-5 रिश्तेदार भी आ गए, लुंगी बनीन पे नहीं रहते, तो उस फंक्शन हॉल में आप जा रहे, क्या मामूली कुर्ता पैजामा पे जाते? फिर आपको शेरवानी या तो सफारी या तो सूट सिलवाना ही पड़ेगा। 1500-1000 रुपए में भी सिल जाता, लेकिन ब्रांड होना है ना, तो फिर 4-5 हजार के ऊपर चले जाना। देख रहे खर्चे आप, ये सब चीजें खर्चे हैं। अब दिलचस्पी की बात यह है, वो 500-600 के मजमुए में मेजॉरिटी तो खवातीन होती, मेजॉरिटी। अब गौर करने वाली बात क्या है, इतनी मेजॉरिटी की खवातीन में मैडम खाली फेरलोली पाउडर तो लगा लेके नहीं आते ना, अब उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाके आते, फिर वो भी खर्चा। आप गौर कर रहे हैं क्या? एक खाना एक मीठा, या सिर्फ नाच गाना बंद कर दो, डीजे बंद कर दो, या नहीं तो इसराफ फजूल खर्ची बंद कर दो। मुबहम बात हो रही, क्लियर कट, शादी का खाना बंद कर दो, इसकी बात नहीं हो रही। इसके नुकसानात में क्या हो रहा है? पूरा पैसा खानों पे उड़ जा रहा है, पूरा पैसा शादी के खाने में लुट जा रहा है, जिसकी मिसालें मैंने बताती हुई आई है। आप देख लो, शादी के खाने की तकमील के लिए फंक्शन हॉल बासमती राइस वाला जी रहा है, गोश्त का व्यापारी जी रहा है, वेजिटेबल मर्चेंट वाला जी रहा है, स्टेज डेकोरेशन करने वाला जी रहा है, फंक्शन हॉल वाला जी रहा है, ये सारे के सारे अखराजात तो है ना भाई। तो अब ये तमाम अखराजात के ऊपर कब आवाज उठाओगे, इसको कब समझने की कोशिश करोगे? ये बात गौर करने वाली है। दूसरी दिलचस्पी की बात, दूसरी, वाकई शादी के खानों को बंद करना है तो फिर आज के बाद ये दूसरा फलसफा लेकर चले जाओ कि अगर लड़का और लड़की दोनों एक ही मुकाम के हैं या 50-60 किलोमीटर के अंदर के ही है,
تو پھر کوشش یہ کریں کہ نکاح اور ولیمہ ایک ہی وقت کرے. سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمے کے کانسیپٹ کو لانچ کرو اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں. سیم ڈے نکاح اینڈ ولیمے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یاد رکھو. سیم ڈے نکاح اینڈ ولیمے میں کیا ہے, صبح میں شادی ہوئی, شام میں ولیمہ ہوا, ظہر کے بعد نکاح ہوا, عشاء کے بعد ولیمہ ہوا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سیم ٹائم نکاح اینڈ سیم ٹائم ولیمہ. اس کا فائدہ کیا ہے آپ گنتے چلے جاؤ. مان لو کہ کسی آدمی نے واقعی سنت پر نکاح کر دیا, لڑکی والوں سے کوئی کھانا اس نے وصول نہیں کی, چاہے گھر سے یا مسجد سے, نکاح کر کے لڑکی کو ودا کر کے لے کر چلا گیا. اب نقصان کیا ہے اس کے باوجود بھی, ایمانداری سے غور کرو, لڑکے والوں کے پاس ایک 50-100 ان کے مہمان ہوتے جو شادی کے نام پر جمع ہو جاتے, سگے ہی رشتے دار کیوں نہ ہو. اب صاحب کیا کرے, لڑکے والے لڑکی کو ودا کر کے لے کر چلے گئے. اب ان کے 50-100 مہمان تو ان کے گھر پہ ہیں, کھلانا نہیں کھلانا ان کو بھی تو. اب انہوں کھانے کا انتظام کریں گے, گھر میں جگہ نہیں ہے, بازو میں 20-30 ہزار روپے میں کوئی بینکٹ ہال لے لیتے انہوں, کھانا انہوں رکھے. نمبر 1. لڑکی والے شادی کے بعد بچی کو انہوں تو ودا کر دیے, لیکن لڑکی والوں کے گھر پہ بھی 50-100 مہمان ہیں نا ان کے بھی. اب انہوں ان کے 50 مہمانوں کے لیے کیا کرتے, حالانکہ لڑکا یا لڑکے والے نہیں کھا رہے وہاں پر کھانا, لیکن لڑکی والے کیا کرتے, ان کے 50-100 مہمانوں کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے, بازو کا کوئی بھی بینکٹ ہال لے لو, پھر انہوں 1,50,000 روپے انہوں خرچہ کرتے. 50-100 لوگوں کا انہوں کھانے کی دعوت کر لیے, نکاح والے دن لڑکے والے 50-100 لوگوں کا انہوں انتظام کر دیے کھانے کا. پھر سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے پھر کیا کرتے, گرینڈ ولیمہ کرتے. آج جو دلہے والے کے پاس 100 لوگ کھائے تھے نا, وہی لوگ ولیمے میں بھی آ کے کھاتے. دلہن والوں کے پاس جو 50-100 کھائے تھے ان کے پاس, پھر انہوں بھی جا کر ولیمے میں کھاتے. ارے کیا چل رہا ہے بابا, یہ نہیں لگ رہا کہ ڈرامے چل رہے پورے, اتنے کھانے کیوں؟ اسلام نے تو نکاح کے نام پر ایک ہی کھانا رکھا ہے. آپ کتنے محدثین کے فتاوی دیکھنا ہے دیکھ لو, جو ثبوت آپ کو نبی سے ملتا ہے نا, شادی کے نام پر کھانا ایک ہی ہے جو ریکمینڈڈ ہے, وہ ولیمے کا کھانا ہے. وہ ایک ولیمے کا کھانا رکھنا ہے, سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ رکھ دیے تو ایٹومیٹیکلی دونوں طرف کے کھانے بند ہو جاتے. نکاح کے فوری بعد ولیمے کی تقریب رکھ دو, ادھر کے بھی لوگ ادھر کی بھی لوگ کھانا کھا لے تو نکل جاتے. نمبر 1 فائدہ. نمبر 2, لوگوں کو زحمت 2 دن کے وقت برباد کرنا نہیں دیکھ رہے آپ. آج کے اس مصروف ترین زندگی میں نکاح کے نام پر 3-4 گھنٹے وقت لگاؤ, پھر ولیمے کے نام پر 3-4 گھنٹوں کا وقت لگاؤ, نہیں دیکھ رہے آپ. اگر مان لو کہ لڑکے نے رات کے 3-4 بجے تک ولیمہ کر دیا, دوسرے دن صاحب کی ڈیوٹی بھی صبح کی چلے گئی, بچے کا اسکول بھی ڈما ہو گیا, کیا کر رہے بھائی آپ, کیا مثال پروموٹ کر رہے لوگوں کے اندر, نہیں دیکھ رہے آپ. اس سے بہتر نکاح اینڈ ولیمہ ایک ٹائم رکھ دیے, 2 دن کی دعوتیں اٹینڈ کرنے کی جو زحمت دونوں فیملیز کے ہوتے نا, وہ بند ہو جاتے. تیسرا موسٹ امپورٹنٹ, دونوں طرف کے لوگوں کے انرجیز بچا سکتے آپ پیسے کے ساتھ ساتھ. نہ صرف دونوں طرفین کے لوگوں کے پیسہ بچا سکتے, بلکہ انرجیز کو بچا سکتے. تو دوسرا سبق یہاں سے لے کر چلے جاؤ, آج کے بعد جس کے گھر پہ بھی نکاح کرنا ہے تو کیا کرو, سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمے کی تقریب رکھو. تیسری اہم بات, آج اکثر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ نکاحیں تو سنتوں پر کر رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے ولیمے, سبحان اللہ, اتنے بڑے ولیمے, اتنے اسراف پر مبنی ولیمے, ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس کے اوپر بھی الگ سے آواز اٹھانا پڑتا ہے. آپ دیکھ لو, آپ غیر ضروری کے لوگوں کو جمع کرنا. اگر بچی والے کھانا کھلائے, بچی والے 5 قسم کے کھانے رکھے نہ رہے, اپن بچے والے ہیں, ایک سیڑھی اوپر ہی رہنا اپن, اب انہوں 7-8 قسم کے کھانے لگا دینا. آپس میں ایک دوسرے کو کمپٹیشن کرنے کے لیے لاکھوں کا پیسہ ولیمے میں اڑایا جا رہا ہے. اگر کوئی لڑکا سنت پر نکاح کر بھی دے رہا ہے تو ولیمے میں جا کر اسراف کر رہا ہے. ارے بھائی قرآن کی آیت ہے نا, کیوں غور کرنا نہیں چاہتے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والا, تبذیر کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا کون؟ شیطان کا بھائی ہے. آپ فیصلہ کر لو. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آتی نا, جیب میں ہاتھ چلے گیا تو گول گھومتے بیٹھتا. دیکھے نہیں دیکھے آپ کبھی سوچے جیب میں ہاتھ بہت دیر تو گول کیوں گھماتے ہوں گا وہ لوگ؟ تھوڑی دیر سے گھما کے نکالتے, اندر بہت نوٹا پڑے ہوئے رہتے, ہاتھ ڈالتے 500 کی نوٹ آتی تو اندر جا رہے میاں, پھر 200 کی نوٹ آتی انہیں بھی اندر چلے آتا, مشکل سے 10 روپے کی نوٹ ڈال کے احسان کر دیتے.
کہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آ رہی تو یہ عالم ہے، جبکہ اللہ نے کیا لقب دیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا، کون ہے وہ؟ مومن نہیں ہے، سچے مومن ہیں. کون بول رہا ہے بھائی؟ سورہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وہ سچا مومن ہے. اب آپ دیکھ لو اپنی ضمیر کی عدالت میں، اللہ کی راہ میں جہاں مال خرچ کرنے کی بات آتی، اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آتی، اللہ کے گھروں کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آتی، اللہ کے بندوں کے اوپر مال خرچ کرنے کی بات آتی، جیب میں ہاتھ یا تو گھوم کر 10 روپے کے نوٹا نکل رہے. اگر کسی نے 1000 روپے بھی ڈال دیا، پورے خاندان پہ احسان کرے جیسا ایٹیٹیوڈ، کیا بول رہا ہوں میں، 1000 5000 کسی نے دے بھی دیا صدقہ، تو عاجزی انکساری نہیں ہے، پورے خاندان کو پالے جیسا ایٹیٹیوڈ لگا کے بیٹھ رہی. وہی مال اپنے ذات پر خرچ کرنا ہے، اسراف کر رہے، تبذیر کر رہے. آپ سوچو، کیا عید کے دن 1000 لوگوں سے ملاقات کے لیے گئے تھے آپ؟ ولیمے میں جو 1000 لوگوں کو جمع کر رہے نا، ہر ایرے غیرے نتو غیرے کو، تو آپ ایمانداری سے حساب لگا لو، کیا عید کے دن 1000 لوگوں سے ملاقات کریں؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ ہاسپٹلائز ہو گئے، 20-25 دن ہاسپٹل میں تھے. آپ خود احتساب کر لینا، کل ہی شام آپ نے بچے کا ولیمہ کیا، 1000 لوگوں کو آپ نے جمع کر دیا، مان لو کہ 500 لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا، اور آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گئے، 20-25 دن ہاسپٹل میں تھے. ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد حساب لگا لو، کل کے 500 کے جو لوگ آئے تھے آپ کے، کیا اس میں سے 100 لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں ہاسپٹل؟ کیا خیال ہے؟ 100 لوگ آتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں، مشکل سے 50 بھی نہیں آتے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ جو غیر ضروری کے لوگوں کو جمع کرے تھے نا آپ، کیوں جمع کرے؟ نہیں بلائے تو انہوں کیا سمجھتے؟ ارے ان کے بچے کی شادی میں انہوں بلائے نا، تو اب آپ بلا رہے ہیں. اب انہوں بلائے نا، نہیں گئے تو انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں آ رہی. یہ سمجھ لینے میں پورے لاکھاں لوٹ جا رہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ نہیں بلائے تو انہوں کیا سمجھتے؟ انہوں بلا رہے. بلائے نا، نہیں گئے تو انہوں کیا سمجھتے؟ انہوں بلا رہے. انہوں کیا سمجھتے؟ انہوں کیا سمجھتے؟ انہوں. اس میں پورے لاکھاں لوٹ جا رہے. کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے. اسی لیے ساتھیوں، ایمانداری کی بات کیا ہے؟ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کا ضمیر، تو یہ مثال آپ کے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ آپ جو 500,000 لوگوں کو ولیمے کے نام پر جمع کر رہے ہیں نا، وہ 500,000 میں آپ کے اپنے خود کے رشتہ دار، دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کے اپنے خود کے سگے رشتہ دار کچھ ایسے ہوتے، کسی کو 1 لاکھ روپے مل جاتے تھے نا، ان کے ہسبینڈ کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا. کسی کو 1 لاکھ روپے مل جاتے تھے نا، 1 سال بھر کے رینٹس پے ہو جاتے تھے گھر کے. کسی کو 1 لاکھ روپے مل جاتے، ان کے بچوں کے فیس پے ہو جاتے تھے. کسی کو 1 لاکھ روپے مل جاتا، وہ کوئی ذاتی گاڑی خرید لیتا تھا. کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ جو 1000 لوگوں کو جمع کرے نا، اس میں 10 لوگ آپ کے اپنے سگے قریب کے رشتہ دار ہوتے. بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا، سگا بھائی بیچارہ بیماری میں ہے، سگے بھائی کی بیوی بیچاری ہاسپٹل میں ہے، 1 لاکھ روپے چاہیے، بھائی ولیمے میں لاکھوں پیسہ اڑا رہا ہے. اس حدیث کے دائرے میں ذرا اپنے آپ کے اوپر فیصلہ لگا لو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ جو آدمی پیٹ بھر کھانا کھائے، کیا؟ جو آدمی پیٹ بھر کھانا کھائے اور اپنا پڑوسی بھوکا ہو، رسول اللہ نے کیا کہا؟ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے. سنے کہ نہیں سنے؟ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوس بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کھانا کھا رہا ہو. جہاں رسول ایسے تعلیمات دے رہے تو اسی جگہ آپ 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ ولیموں میں اڑا رہے. جہاں سگی بہن بیچاری پیسوں کے لیے محتاج ہے، سگا بھائی بیچارہ پیسوں کے لیے محتاج ہے، کزن آپ کا پیسوں کے لیے محتاج ہے، آپ کا کولیگ پیسوں کے لیے محتاج ہے، اگر آپ اتنے ایماندار ہوتے تو وہی ولیمے کے نام پر کیا وہ پیسہ 1-1 لاکھ روپے لوگوں کو نہیں بانٹ سکتے؟ ولیمہ سادگی کے ساتھ کر لو، 50-100 لوگوں کے اندر ولیمہ کر لو، 1 کھانا 1 میٹھا. جو شادی کے کھانے پہ اپلائی کر رہے تھے نا، وہاں تو ضرورت بھی نہیں ہے، کرنا ہے تو ولیمے پہ کرو، اپلائی کرنا ہے تو ولیمے پہ کرو، لاکھوں کی بچت کرو اور وہ پیسہ خاندان میں ڈسٹریبیوٹ کر دو، خاندان کے لوگوں کے اوپر ڈال دو، مرتے دم تک آپ کو دعائیں دیتے رہے گا. کیا خیال ہے؟ یہ 1000 لوگوں کو جن کو بلا رہے نا، وہ مرتے دم تک دعا دینا تو دور کی بات ہے. یہ جو رکھا ہوا ہے بورڈ پر، کیا دعا ہے؟ دلہا دلہن کو جو دعا دینا ہے نا، وہ دعا بھی نہیں دیتے صاحب. اس لیے سنتے نا، ارے دلہا ٹھنڈا نہیں ہوتا، کھانا ٹھنڈا ہوتا، پہلے کھانے بھیجیں گے بعد میں دلہے کو مل لیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ارے ایسے لوگوں کو بلا رہے دعوتوں میں،
اس سے تو بہتر ہے ولیمے سادگی کے ساتھ کرو, اسراف سے باز آ جاؤ, مختصر ولیمے کرو, اور وہ پیسہ خاندان میں جو محتاج ہے, اپنے خود کے رشتہ داروں میں جو محتاج ہے, اس سے کہو کہ ولیمے کے نام پر میں نے دے دیا ہے, یہ پوری زندگی وہ آپ کو دعا دیتا رہے گا. آخری پیغام بتا کر اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں ساتھیوں. سب سے دلچسپی کی بات کیا ہے, اگر مان لو کسی نے صرف نکاح سنت پر ادا کر دیا تو مان لو اسلام پر اس نے کوئی احسان نہیں کیا. نکاح سنتوں پر کرنا جتنا ضروری ہے اس آدمی کے لیے تو کمپٹیشن ہو جاتا کہ پھر وہ پوری زندگی بھی سنتوں کے اوپر زندگی گزارے. بالخصوص نکاح کے موقع پر, بالخصوص ولیمے کے موقع پر وقت کی پابندی کرے, یہ بہت اہم ہے. آج نہیں دیکھ رہے آپ, وقت کی پابندی کا تو جنازہ کب کی نکل گیا. آنے والے لوگ بھی انڈرسٹوڈ ہے, دلہا صاحب نہیں آتے, کھائیں گے نکل جائیں گے. ارے کیا کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ولیموں میں. اگر واقع نبی کی سنت کو اپلائی کرنا ہے, جو کہ مشکل ہے آج کے دور میں, مغرب کے بعد کھایا کرو, عشاء کے بعد سویا کرو. ٹھیک ہے اس لیول پر نہیں بھی پہنچ رہے, کم از کم آپ خود جو اناؤنس کیے ٹائم, آپ نے جو ٹائم اناؤنس کیا کارڈ میں, لوگوں کو دعوت دیتے وقت جو وقت آپ نے مقرر کیا, ارے بھائی خود وقت کی پابندی کرو, ورنہ آپ کس پر احسان کر رہے. آج نہیں دیکھ رہے, کئی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے نکاحیں سنتوں پر کرنے کے باوجود بھی کیا ہے صاحب ولیمے میں وقت کی پابندی نہیں کرتے. رات کے 11-12 بجے اگر دلہا آ جائے تو سوچو کہاں برکت لے کر آئیں گے آپ, کہاں برکت لے کر آئیں گے. صبح کی فجر تو غائب, آنے والے لوگوں کا فجر بھی غائب, صبح کا وقت بھی غائب. تو یہ آخری پیغام لے کر نکلو یہاں سے کہ جب کبھی بھی نکاح کرنا ہے تو بغیر کوئی جہیز, بغیر کوئی پلنگ فرنیچر, بغیر کوئی شادی کے کھانوں کے, نمبر 1. نمبر 2, نکاح جب بھی کریں گے تو اگر لڑکا اور لڑکی ایک ہی مقام کے ہیں تو پھر سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ کریے. نمبر 3, ولیمے مختصر کیجئے, اور اگر واقعی پیسوں کی بچت ہو رہی تو اپنے خاندان کے لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کیجئے, ہو سکا تو صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے بعض وقت آپ کے لیے. نمبر 4 اور آخری, وقت کی پابندی کیجئے بالخصوص ولیموں میں. نمبر 5, نکاح سنتوں پر کرنا جتنی ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری نکاح کے بعد والی زندگی میں قدم قدم پر نبی کی سنت کو اپلائی کرنا ہے, تبھی جا کر دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزار پاؤ گے, آخرت میں کامیابی سرفرازی ملے گی آپ کو. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو شادیاں سنتوں پر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ جو دلہا دلہن ایک ہوئے ہیں ان کے ایک ہونے کو تو قبول فرما, پوری زندگی تیرے نبی کے سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نیک صالح اولاد ان کو عطا فرما, شیطانی وسوسوں سے ان کی حفاظت فرما. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام
فمن رغب عن سنتی فلیس منی بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ آخری بات یہ ہے، ابھی آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سنی، ماشاءاللہ یہاں نوجوان اور بزرگ موجود ہیں، آپ میں سے کون کون نوجوان ہیں اور کون کون بزرگ ہیں جو اس طرح کی شادی کرنا چاہتے ہیں جس طرح بیان کیا گیا؟ براہ کرم نکاح کے بعد وہ اپنا نام مسجد کے ذمہ داروں کے پاس لکھائیں تاکہ ہماری تقریر رائیگاں نہ جائیں، تبھی جا کر پھر ہم آپ سے فالو اپ کریں گے اور سنت کے مطابق آپ کا نکاح کروانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔